السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے لیے جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی کام میں عظمت، اور آج کی ویڈیو ہے ترقی یافتہ معاشروں کی خصوصیات۔ محترم دوستو، آج کے دور میں جو معاشرے ترقی یافتہ اور عوام دوست سمجھے جاتے ہیں ان میں 7 اہم خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی خصوصیت ہے شخصی آزادی، یعنی لبرٹی اینڈ فریڈم۔ یہ معاشرے اپنے تمام افراد کو مذہبی اعتقادات، عبادات، معاشرتی معاملات، زبان، پیشے کے چناؤ اور رہن سہن کے طریقوں میں مکمل آزادی مہیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے افراد کو اظہار رائے کی آزادی بھی بہت دیتے ہیں، خواہ یہ تقریر کی شکل میں ہو یا تحریر کی شکل میں۔ لیکن یہ شخصی آزادی بہرحال مادہ پیدہ آزاد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ان معاشروں کی دوسری اہم خصوصیت احساس ذمہ داری یعنی سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ سوسائٹی پہلے ہی دن سے تعلیمی اداروں، دفتر، میڈیا، ماحول، رول ماڈلنگ اور متعدد دیگر طریقوں کو استعمال کر کے اپنے تمام افراد کو ذمہ دار شہری بنانے کی کوششیں پہلے دن سے ہی شروع کر دیتی ہے۔ وہاں پہ جہاں لوگوں کو اس آزادی کا بھرپور احساس ہوتا ہے کہ معیاری سڑکیں، پارک، ریلوے اسٹیشن، تعلیمی ادارے، شاپنگ سینٹر، بیچز وغیرہ ان کی سہولت اور استعمال کے لیے دستیاب ہیں، وہاں ان کو یہ شعور بھی بدرجہ اتم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سب کی اجتماعی ملکیت ہے، اور اس لیے ان سہولیات میں صفائی اور طے شدہ اصولوں کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ان معاشروں میں کوئی ٹریفک سگنل یا ون وے کی خلاف ورزی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کو کوئی کسی پبلک پلیس پہ گن پھینکتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، شخصی آزادی اور احساس ذمہ داری مل کر معاشرے کی ایک تیسری خوبی کو جو جنم دیتے ہیں اس کو باہمی برداشت اور بردباری یعنی کہ ٹالرنس کہا جاتا ہے۔ ٹالرنس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اگر مجھے شخصی آزادی حاصل ہے، یعنی مجھے اپنی مرضی سے جینے کا ایک حق حاصل ہے، تو میرے ساتھ اس معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو برابر کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر میں کسی خاص عقیدے، مذہب، زبان، لباس، خوراک یا رہن سہن کے طریقے کو پسند کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے ہمسائے کی پسند اور ترجیح مجھ سے مختلف ہو، اور اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی پسند ناپسند کا پورا اختیار حاصل ہے، اور مجھے اس کی شخصی آزادی کا احترام کرتے ہوئے ان اختلافات کے باوجود آپس میں اکٹھا رہنا سیکھنا ہوگا۔ وہ معاشرے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ باغ کے سارے پھول ایک رنگ اور ایک ہی نسل کے نہیں ہوتے، بلکہ مختلف رنگوں کے پھول ہی مل کر سب سے خوبصورت گلدستہ بناتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، اس کے لیے گلدستے کے تمام پھولوں کو بہرحال اکٹھا رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، ترقی یافتہ ملکوں کی چوتھی اور شاید سب سے اہم اور مرکزی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ان میں قانون کی عملداری ہوتی ہے۔ یہ قوانین وہ طے شدہ ضابطے ہیں جو ایک طرف تو شخصی آزادی کو اپنی حد میں رکھتے ہیں، اور دوسری طرف افراد میں احساس ذمہ داری اور ایک دوسرے کے لیے برداشت اور بردباری کا باعث بنتے ہیں۔ ان معاشروں میں قانون سربراہ مملکت سے لے کے ایک عام آدمی تک سب کے لیے برابر ہوتا ہے، اور یہ قانون کا سب کے ساتھ یکساں سلوک شفافیت کے ساتھ ہوتے ہوئے سب کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہاں پہ کسی صدر مملکت کا سڑک پہ چلان ہو جانا، یا کسی بڑے افسر یا کسی ممبر پارلیمنٹ یا گورنر کا کسی مالیاتی یا اخلاقی جرم میں جیل پہنچ جانا کوئی انہونی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اور پھر یہ معاشرے وقتاً فوقتاً اپنا احتساب بھی کرتے رہتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کچھ قوانین ایسے تو نہیں ہیں جو غیر منصفانہ ہوں یا جانبدارانہ ہوں، اور اگر ایسا ہے تو سسٹم کے اندر ان قوانین میں ضروری تبدیلی کے لیے گنجائش اور ایک قابل عمل طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ اچھا، قانون کی یکساں عملداری جہاں معاشرے میں امن و سکون کا باعث بنتی ہے، وہاں حکومت عوام کی زندگی کو آسان اور آرام دہ بنانے کے لیے معاشرے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتی ہے، اور ہر نئی سہولت کو عوام کی دہلیز پر لے آتی ہے۔ اسی لیے ترقی یافتہ معاشروں کی 5ویں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جدید اور ترقی پسند ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہاں ایک عام آدمی کا معیار زندگی بھی بہت بلند ہوتا ہے۔ روزمرہ کے کام تیزی، سہولت اور ایفیشنسی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں۔ وہاں کی صنعتوں میں بننے والی مصنوعات نہایت معیاری، عمدہ اور فنیشنگ میں بہترین ہوتی ہیں۔ عزیز دوستو، ترقی یافتہ معاشروں کی 6ٹھی خوبی ہر سطح پر ایمانداری ہے۔ معاشرے کے افراد عموماً صرف سچ بولتے ہیں۔ کاروباری، لین دین اور دفتری معاملات میں جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی، وعدہ خلافی
بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مارکیٹ میں جو اشیاء ہیں وہ خالص معیار کے مطابق عمدہ وزن میں پوری اور پیکٹ پر تحریر کردہ تفصیل کے عین مطابق ہوتی ہے۔ لوگ اپنے پروفیشن میں ماہر، تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہوتے ہیں، اپنا کام بہت لگن، ایمانداری اور معیار کے مطابق کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی کی زندگی میں رشوت اور سفارش کا گزر تو شاذ ہی کبھی ہوتا ہے۔ ان 6 خصوصیات کی جمع ہونے سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے، ایک 7ویں خوبی اس کو بالکل چار چاند لگا دیتی ہے، اور وہ ہے کمپیشن، یعنی ہمدردی۔ ان معاشروں میں ان تمام افراد اور طبقوں کے لیے خصوصی رعایات اور سہولیات کا اہتمام کیا جاتا ہے جو کسی بھی وجہ اور کسی بھی اعتبار سے کچھ محروم یا پسماندہ رہ گئے ہوں۔ اسی لیے معذوروں اور بزرگوں کے لیے بسوں، ٹرینوں، انتظار گاہوں میں علیحدہ نشستیں مخصوص کی جاتی ہیں، ان کے لیے پارکنگ بھی علیحدہ سے مختص کی جاتی ہے، اور ہر جگہ ان کے استعمال کے لیے خصوصی واش رومز کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ سینئر سٹیزنز کو کرایوں میں اور ٹکٹوں میں خصوصی اور خاطر خواہ رعایت بھی مہیا کی جاتی ہے، اور تو اور جانوروں کے حقوق کا بھی خصوصی خیال رکھا جاتا ہے، اور جانوروں پر ظلم کو ایک سنجیدہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، ترقی یافتہ اور اعلیٰ اقدار پہ قائم معاشروں کی یہ 7 خصوصیات جو ہمارے معاشرے کے حالات کے مقابلے میں تو کسی پرستان کی داستان معلوم ہوتے ہیں، وہاں پر بالکل نارمل اور روٹین کی بات سمجھی جاتی ہے۔ گرچہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن عوام کی ایک عظیم اکثریت ان خواص کی حامل اور ان پر عمل درآمد کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے۔ دوستو، اگر ہم بھی اپنے ملک اور سوسائٹی کو ترقی، خوشحالی اور امن کی راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو مل کر ان 7 خصوصیات کو اپنے معاشرے کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس میں بلا شبہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے کام ہم سب کے انفرادی سطح پر کرنے کے بھی ہیں۔ مثلاً ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ٹریفک سگنل اور ون وے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، گاڑی پارک کرتے وقت پارکنگ کے اصولوں اور باقی گزرنے والوں کی سہولت کا بھی خیال کریں گے، دوسرے لوگوں کے آزادی رائے کے حق کو تسلیم کریں گے، اور ان کے نقطہ نظر کو تحمل اور کھلے دل کے ساتھ سنیں گے۔ جگہ جگہ گند پھیلانے کے بجائے اپنا کچرا ذمہ داری کے ساتھ مناسب جگہ پہ ٹھکانے لگائیں گے یا پھر اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ کاریگر اور پروفیشنل حضرات اپنے پیشے میں علم، مہارت حاصل کریں گے، اپنے کام کو پوری خوبی اور مہارت سے انجام دیں گے، اور یہ کہ ہم قومی املاک اور اثاثوں کو اپنا سمجھتے ہوئے ان کی حفاظت کریں گے، ان کی صفائی کا خیال کریں گے اور ان کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اپنے ارد گرد معذوروں، بزرگوں اور دیگر ضرورت مند افراد کے لیے اپنی بساط کے مطابق زیادہ سے زیادہ سہولیات پیدا کریں گے۔ یہ اور اس طرح کی اور بے شمار چھوٹی باتیں معاشرے میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں اور ان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیتی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر معاشرے کی ترقی اور فلاح میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس کو لائک کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔